تو ناظرین ہم آج آپ کے سامنے اردو کی بیسک اردو کی بنیادی باتوں کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اس پر سیر افزا بحث کریں گے تاکہ آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہو. ہوتا یوں ہے کہ بہت سے لوگ اردو کی بنیادی باتوں سے جب ناواقف ہوتے ہیں، اردو ہی نہیں بلکہ کسی بھی لینگویج کی بنیادی باتوں سے جب ناواقف ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ ناواقفیت جو ہے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. جب کسی سٹیج پر جاتے ہیں، جب کسی بھی بڑے محفل کے اندر میں شرکت کرتے ہیں، وہاں پر دو چار الفاظ بولتے ہیں تو ان الفاظ میں غلطیاں جب ہوتی ہیں تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو چلیے ہم آج آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ اردو کی بیسک گرامر کو لے کر کے ہے. آپ کے سامنے ہم نے بورڈ پر لکھا ہے لفظ. یہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ یہاں رک کر ہم آپ کو بات یہ بتا دیں کہ اردو زبان کے اندر میں 4 زبانوں کا بہت گہرا اثر ہے. نمبر 1 عربک زبان، نمبر 2 پرشین زبان، نمبر 3 سنسکرت زبان اور نمبر 4 ترکی زبان. مگر ان 4 زبانوں میں بھی سب سے زیادہ جو اردو نے جو اثر قبول کیا ہے وہ 2 زبانوں کا اثر قبول کیا ہے. نمبر 1 عربک، نمبر 2 پرشین. تو اس لیے ہم آپ کے سامنے میں جو یہ لفظ لکھ رہے ہیں، یہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ یقیناً یہ لفظ جو ہے عربک زبان سے منتقل ہو کر کے اس زبان کے اندر میں استعمال ہوا ہے. یاد رکھیں لفظ کے لغوی اور ڈکشنری معنی آتے ہیں پھینکنا. عرب کے لوگ جب کھجور کھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ، ہم نے کھجور تو کھا ڈالی اور اس کی جو گٹھلی ہے وہ ہم نے پھینک دی ہے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ لفظ کے معنی آتے ہیں پھینکنا. چونکہ انسان جو ہے وہ اپنی باتوں کو، اپنی جذبات کو، اپنے خیالات کو اپنی زبان کے ذریعے سے سامنے والے کی طرف پھینکتا ہے، اسی بنا پر اس کو لفظ کہتے ہیں. مگر اس کی اصطلاحی جو تعریف ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے. جو بات ہم اپنے منہ سے بولتے ہیں اس کے ہر ٹکڑے کو لفظ کہتے ہیں. مثال کے طور پر قلم، ولم، کتاب، وتاب، کاپی، واپی وغیرہ. تو ناظرین ہم نے آپ کے سامنے کچھ مثالیں دی ہیں. یہ مثالیں آپ کے ذہن میں یادداشت کے اندر میں محفوظ رکھنے کے لیے یہ مثالیں دی ہیں. ان مثالوں میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ قلم ہے، ولم، کتاب، وتاب، کاپی، واپی. یہ سارے کے سارے وہ الفاظ کہلاتے ہیں جن کا تعلق لفظ کے ساتھ ہے. قلم، ولم یہ بھی الفاظ ہیں، کتاب، وتاب یہ بھی الفاظ ہیں، کاپی، واپی یہ بھی الفاظ ہیں. مگر آپ اس میں ایک بات محسوس کر رہے ہوں گے کہ قلم اور ولم، قلم تو سمجھ میں آتا ہے کہ قلم کچھ ہے، لیکن ولم کیا چیز ہے؟ اسی طرح کتاب تو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ کتاب کوئی چیز ہوتی ہے، پر وتاب کیا چیز ہے؟ اسی طریقے سے کاپی تو ہمیں سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ کاپی کوئی چیز ہے جس پر لکھی جاتی ہے، لیکن واپی کیا چیز ہے؟ یقیناً آپ کے دل میں اور آپ کے ذہن میں یہ کنفیوژن پیدا ہوتا ہوگا. تو یہ یہاں یاد رکھیں میرے ناظرین کرام کہ اس وقت قلم ولم دونوں ہی الفاظ ہیں، کتاب وتاب یہ بھی الفاظ ہے، کاپی واپی یہ بھی الفاظ ہیں. یہاں سے بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ انسان جو اپنے منہ سے باتیں بولتا ہے اس کی 2 قسمیں ہوں گی. کچھ باتیں تو وہ ہوں گی جن کے معنی اور مطالب ہوں گے، لیکن کچھ باتیں وہ بھی ہو سکتی ہیں جن کے کوئی معنی اور مطالب نہیں ہوں گے. تو اس وقت جو ہے قلم کے معنی اور مطلب ہے، یہ بھی لفظ ہے، پر ولم کے کوئی معنی مطلب نہیں ہے، اس وقت یہ بھی لفظ کی کیٹیگری میں داخل ہے. اسی طریقے سے کتاب جو ہے یہ بھی لفظ ہے، اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے، لیکن وتاب اس کا معنی کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، اس وقت وتاب بھی لفظ کی کیٹیگری میں ہے. اسی طرح کاپی کچھ ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن واپی اس کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہوتا ہے. تو ان شارٹ یاد رکھیں میرے ناظرین کرام، اس وقت چاہے اس کے معنی مطلب ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر میں یہ سارے کے سارے جو اسم ہے، یہ سارے کے سارے جو الفاظ ہیں، یہ سب کے سب لفظ کی کیٹیگری میں داخل ہے.
اب ہم اس سے آگے جو قسمیں بیان کریں گے اس قسموں میں آ کر کے یہ چیزیں جو ہے وہ الگ ہو جائیں گی، جیسے ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ فی الحال ہم یہاں کو لکھ دیتے ہیں کہ لفظ کا جو ورڈ ہے یہ عربی کی زبان سے منتقل ہو کر یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ تو ناظرین اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ لفظ کیا ہوتا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے میں لفظ کی اقسام جو ہے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 محمل۔ کلمہ اور محمل یہ لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ قلم ولم کتاب ہوتا یہ سارے کے سارے ہی الفاظ ہیں، لیکن جب ہم نے اس کی قسمیں بیان کی تو ان قسموں میں آ کر کے یہ دونوں کے دونوں اسم جو ہے، جیسے قلم الگ ہو جائے گا، ولم الگ ہو جائے گا، کتاب الگ ہو جائے گی اور وطاب الگ ہو جائے گی۔ کیسے الگ ہو جائے گی ہم آپ کو یہاں ظاہر کرتے ہیں۔ کلمہ جو ہے یہ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، بامعنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے، اس لیے ہم یہاں لکھ کے رکھتے ہیں بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، جبکہ بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ یہاں رک کر ہم آپ کو ایک بات بتاتے چلے کہ یہ جو کچھ ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹ کے اندر میں کچھ استاذ حضرات ہوتے ہیں جو محمل کو محمل پڑھتے ہیں، یہ محمل کا جو ورڈ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیں فیروز اللغات کے اندر میں، وہاں پر واضح طور پر زبر اور پیش لگا کر دکھایا گیا ہے کہ پہلے والے میم پر جو ہے پیش ہے اور دوسرے والے میم پر زبر ہے، یعنی محمل کا ورڈ صحیح تلفظ ہے، محمل کا جو ورڈ ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے چلے کہ یہ ہم نے جو قلم اور ولم لکھا ہے، کتاب اور وطاب، کاپی اور واپی، یہ کیا چیز ہے؟ یہاں ہم نے آپ کو بتایا کہ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ اب اس میں ہم بامعنی لفظ کو ڈھونڈتے ہیں اور بے معنی لفظ کو بھی ڈھونڈتے ہیں۔ اگر بامعنی لفظ ہوگا تو ہم کلمہ کی کیٹیگری میں لکھیں گے، اگر بے معنی لفظ ہوگا تو محمل کی کیٹیگری میں لکھیں گے۔ اب دیکھیے ہم نے یہاں لکھا قلم، قلم کو لکھیں گے یہ بامعنی لفظ ہے، اس لیے ہم لکھیں گے قلم یہ کلمہ ہے۔ ولم کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہوتا، اس لیے ہم لکھیں گے یہاں پر کہ ولم محمل ہے۔ اسی طرح کتاب، کتاب یہ بامعنی لفظ ہے، اس کا معنی اور مطلب ہوتا ہے، اس لیے لکھیں گے یہ کتاب بھی یہ کلمہ ہی کے کیٹیگری میں ہے۔ وطاب کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اس لیے ہم لکھیں گے یہ وطاب جو ہے یہ محمل ہے۔ ایسے ہی یہاں میں نے لکھا کاپی، کاپی بھی کلمہ ہے کیونکہ یہ اس کے معنی اور مطلب ہوتے ہیں۔ اور واپی ہم نے لکھا ہے، یہ واپی کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہوتا، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ واپی یہ محمل ہے۔ تو ناظرین آپ نے ان مثالوں سے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ کلمہ میں کون سے الفاظ شامل ہیں اور محمل میں کون سے الفاظ شامل ہیں۔ یہاں رک کر ہم آپ کو ایک چھوٹی سی بات اور بتا دیں، کچھ الفاظ تو وہ ہوتے ہیں جو ایک معنی میں تو محمل ہے اور دوسرے معنوں کے لحاظ سے کلمہ ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، آپ کو سمجھنے کی بات بتلانے جا رہا ہوں کہ کچھ الفاظ وہ استعمال ہوتے ہیں جو ایک معنی میں تو کلمہ ہے اور دوسرے معنوں میں وہ محمل ہے۔ مثال کے طور پر ہم آپ کو بتائیں، جیسے میں نے لکھا وانی، پانی، وانی، پانی تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہ کلمہ ہے، لیکن وانی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا چیز ہے، لہذا وانی یہاں پر محمل کی کیٹیگری میں ہے۔ پانی کے اپوزٹ میں جو ہم نے وانی کا لفظ استعمال کیا ہے، یہاں پر وانی محمل ہے، اور اگر ہم یہاں اس وانی کو ہم دوسری جگہوں پر استعمال کریں گے تو وہاں پر وانی کا معنی نکلتا ہے، لہذا وہاں پر وانی کا جو لفظ ہوگا وہ کلمہ کی کیٹیگری میں داخل ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم آپ کو بتائیں، جیسے کشمیر کے اندر میں ایک ذات ہے جس کو بولتے ہیں وانی،
یہ وانی کشمیر کے اندر میں ایک کاسٹ مانا جاتا ہے. جس طرح میر ہوتا ہے، ڈار ہوتا ہے، چوپان ہوتا ہے، چوہان ہوتا ہے، اسی طریقے سے کشمیر کے اندر میں کچھ لوگوں کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ وانی ہوتی ہے. تو یہاں پر وانی بطور کاسٹ کے، بطور ذات کے یہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے. لہذا اس جگہ وانی جو ہے یہ کلمہ کی کیٹیگری میں داخل ہوگا. تو امید ہے ناظرین آپ نے ان باتوں کو سمجھ لیا ہوگا. اگر آپ کی بات سمجھ میں آئی ہو تو اس پہ مشق کیجیے، اس پر آپ پریکٹس کیجیے، اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھائیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو بھی اس کے ساتھ شیئر کیجیے. تو آج کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے خدا حافظ.